فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی ترجمانی بہت ہی اس طرح آپ کی حمد و ثنا فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور اس کے بعد کروڑہ کروڑ درود و سلام ہو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہ جس نے ہمیں خالق کے حقوق بتائے اور مخلوق کے حقوق بتائے، اور جس نے ہمیں یہ بتایا کہ کون سی بات سے رب تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے اور کون سی بات سے رب تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے، جس نے ہمیں بے شمار حقوق بتائے، تو کروڑہ کروڑ درود و سلام ہو اس ذات اقدس حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو حضرات، آج ہم اور آپ سب یہاں پر ایک ختم شریف کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کا آنا یہاں پر قبول عطا فرما، اور مولا اس محفل پاک کی برکت کے طفیل ہم سب کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ حضرات، وقت مختصر ہے، میں آپ کے سامنے کچھ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں۔ مختصر سے وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس کے تعلق سے کچھ گوش گزار کروں گا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا مجھے حق بولنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اس آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ والملائکۃ علیہا غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اور وہاں پر جو جہنم کے داروغہ ہے، جو جہنم کے نگہبان ہیں، جو فرشتے ہیں، وہ ایسے سخت فرشتے ہیں، وہ ایسے تندخو سخت مزاج کے فرشتے ہیں کہ وہ کسی کی نہیں سنتے ہیں۔ وَيَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کسی کی نہیں سنتے ہیں بلکہ وہ وہی کرتے ہیں جن کا رب تبارک و تعالی ان کو کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہ وہی فرشتے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا وہاں پر کوئی عذر نہیں چلے گا کہ کسی پر فرشتے رحم نہیں کھائیں گے کہ اس کو چھوڑ دو، اس پر رحم کیا جائے، بالکل نہیں۔ اس لیے رب نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اہل و عیال سے بچاؤ۔ حضرات، اب اگر ہم اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں پڑھتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم سے کیا مراد ہے، تو مفسرین کرام نے اس کے تعلق سے بے شمار تفاسیر فرمائی ہے۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم سے مراد کیا ہے، اس سے مراد جو بھی آپ کے ماتحت جو بھی آتے ہیں، جو آپ کے ماتحت ہیں، جن کے جیسے کہ گھر میں ایک باپ ہے، اس کے ماتحت اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، تو یہ ان کے ماتحت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچائے۔ اسی طرح کوئی جو ہے، کوئی کسی کمپنی کا مالک ہے، اس کے ماتحت جتنے بھی آدمی کام کرتے ہیں تو اس آدمی پر فرض ہے کہ ان سب کو جو ہے دوزخ سے بچائے اور اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح تفسیر قرطبی میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد اپنی اولاد، اس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت کرے، ادب سکھائے اور قرآن و حدیث کا علم سکھائے۔ اسی طرح مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے تربیت دو جس طریقے سے آقا کریم حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کی تربیت فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کی کس طریقے سے تربیت فرمائی، تو ایک روایت میں آپ کے سامنے اس تعلق سے